बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे वजीर दिफा, उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़वाने की वजह बनी है। और सिर्फ मजाक ही नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने शर्मिंदा करवाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, वजीर दिफा ने, जिनका इस सूरत हाल में शायद सबसे अहम रोल था, उन्होंने पाकिस्तान को शर्मिंदा करवाया। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू यल्दा हकीम को स्काई न्यूज पर था। उसमें जो उन्होंने बात की वो आपके सामने थी। उस पर मैं जरा सा आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को, आसिफ शहजाद साहब को और रॉयटर्स को। दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, एपी और रॉयटर्स। उनमें से एक से बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, और उनको इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि इंडिया हमला करेगा ही करेगा, इंडिया का इंकर्जन, अटैक इमिनेंट है। ये ख्वाजा साहब के वर्ड्स थे, इमिनेंट। अब अगर आप रॉयटर्स की स्टोरी देख रहे हैं तो इस स्टोरी को देखिए। इससे नजर यह आता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बात की क्लियरली कि इंडिया हमला करेगा, और ख्वाजा साहब ने कहा कि हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और हम भारत को जवाब देंगे। जाहिर है कि ये असेसमेंट के इंडिया ये हरकत कर सकता है। बतौर वजीर दिफा इंटेलिजेंस एजेंसीज की ब्रीफिंग वगैरह ख्वाजा साहब के पास है। ख्वाजा साहब ने इसका इजहार किया। फिर हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर, स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखा हुआ है। यह ख्वाजा साहब ने बता दिया। बिल्कुल ठीक है, बतौर वजीर दिफा वो ये भी बता सकते हैं। हमारे सामने सिचुएशन आ गई। ख्वाजा साहब ने एक और बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होगा तो फिर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, ये वर्ड्स हैं, उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर होगा। हमारी बात सलामती पर आ गई तो फिर पाकिस्तान जौहरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। यहां पर भी बात ठीक है। यानी ख्वाजा साहब ने कोट अनकोट जो वर्ड्स कहे हैं वो हैं, वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस बिकॉज इट इज समथिंग विच इज इमिनेंट नाउ। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं, सो इन दैट सिचुएशन सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव टू बी टेकन, सो दोज डिसीजंस हैव बीन टेकन। और फिर ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने ये बात की 3 से 4 दिन वाली कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि it would be it would only use its arsenal of nuclear weapon if there is a direct threat to our existence। तो यहां तक तो बातें बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब जो बातें कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साहब ने जो 3-4 रोज की बात थी कि इसमें हमला हो सकता है, कहा कि मैं ये कह रहा था कि 3 से 4 दिन बहुत अहम है। ख्वाजा साहब ने ये बातें शुरू कर दी। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया हमला करेगा, मैंने ये बात की, मैंने ये बात नहीं की। ख्वाजा साहब यहां पर आ गए। ये जो आप देख रहे हैं ये मुजीबुर रहमान शामी साहब का डेली पाकिस्तान है। वहां पर भी खबर यही लगी हुई है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं मेरी बात का गलत मतलब ले लिया गया है। हुजूर वाला, इस वक्त आप वजीर दिफा हैं, आप फॉर्म 47 के हैं, 45 के हैं। इस वक्त ये बहस नहीं है। आप रेहाना इम्तियाज डार साहिबा से हार गए थे, जीत गए थे। इस वक्त ये बहस नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं उसके बावजूद भी कौम इंडिया को जवाब देने के मामले में एक है, लेकिन आप जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे आप शर्मिंदा करवा रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान तैयार है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी 3 से 4 दिन अहम है, यानी कुछ भी हो सकता है। आप यहां पर आ गए तो बात ठीक थी, अपनी बात पे जरा स्टैंड करें। इससे पहले ख्वाजा साहब ने क्या किया था, यल्दा हकीम को इंटरव्यू दे रहे थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि हमने तो डर्टी वर्क किया है अमेरिका के लिए, यूके के लिए, और 3 डेकेड्स में किया है। ये ख्वाजा साहब ने माना। यानी बात यह है कि इंडियन चैनल्स अब धड़ाधड़ चला रहे कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है कि हम दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते रहे हैं। उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं। उसके बाद भी वजाहतें दे रहे थे। फिर ख्वाजा साहब ट्विटर पे आ गए। ट्विटर पे आके ख्वाजा साहब ने नरेंद्र मोदी को जवाब देना शुरू किया। नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे थे, मुखातिब करके जवाब दे रहे थे। अच्छी बात थी। एक आध शेर भी लिखा अपने उस ट्वीट में ख्वाजा साहब ने। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि ख्वाजा साहब जो है वो फिर बिल्कुल सियालकोट के, फैसलाबाद के रंग में आ गए। और ख्वाजा साहब ने जो है ना अपनी मंजी तले डांग फेरो, मतलब
وہ جو واہیات ترین گانا ہے نصیب لال کا گایا ہوا، 80 گانوں پہ پابندی لگی ہے پنجاب میں، یہ گانا ان میں شاید سر فہرست گانا ہے، تو خواجہ صاحب نے جو ہے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، تھلے ڈانگ پھیرو یہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر مذاق اڑنا شروع کیا خواجہ صاحب کا۔ اب خواجہ صاحب نے یہ کمال کر دیا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا گیا تھا کہ کوئی خواجہ آصف صاحب کا منہ بند کروا لے۔ یہ زاہد حسین صاحب نے بھی کہا، باقی تجزیہ کاروں نے بھی کہا، سعد رسول صاحب بھی بڑی تنقید کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب کا کوئی منہ بند کروا لے۔ اس وقت خواجہ صاحب جو ہے وہ شرمندہ کروا رہے، رسوا کروا رہے، ان کو چپ کروا لیا جائے، یعنی چھانٹ کے چن کے وزیر دفاع ہم نے لگایا ہے۔ اچھا، ایک جانب تو خواجہ صاحب خود اپنے بیانات سے پھر رہے ہیں، ان کی وضاحتیں دے رہے ہیں، دوسری جانب کیا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے بتایا ہے کہ انڈیا نے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ انڈیا میں بین کر دیا ہے۔ تو انڈین بھی عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، یعنی ہم اس وقت ٹویٹر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی انڈین اس قابل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا وارفیئر میں وہ ہمارا سامنا کر سکیں۔ دوسرا، ایک بڑا زور و شور کے ساتھ مطالبہ ہو رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے، میاں نواز شریف صاحب بولیں، بھارت کو جواب دیں، کروڑوں کا سپہ سالار، بقول میاں جاوید لطیف کے کروڑوں نوجوانوں کا سپہ سالار ہے میاں نواز شریف۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ گئے نواز شریف صاحب کے پاس، اور NSC قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے حوالے سے بریف کیا، مریم نواز بھی موجود تھی، اور شہباز شریف نے نواز شریف کو بتایا کہ پہلگام واقعہ بھارت کی ایک جھوٹی کارروائی ہے، فالس فلیگ ہے، خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ پھر نواز شریف نے حکومت کو ہدایت دی کہ تمام سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں تاکہ دونوں جوہری ممالک کے درمیان امن بحال ہو۔ نواز شریف جارحانہ پالیسی اپنانے کے حق میں نہیں، یہ ایکسپریس ٹریبیون لکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے 3 بار کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نریندر مودی کے سامنے، جو بہار میں جا کے الیکشن ریلی میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، آستینیں چڑھا رہا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو جب جواب دینے کی بات آتی تو میاں صاحب جو ہیں وہ چپ ہیں۔ اور پہلا مشورہ میاں صاحب نے جو دیا ہے اس پہ میں دیکھ رہا تھا، ارنب گوسوامی وہ جو بلا لیتا ہے پاکستان سے، 2-4 مہمان چلے بھی جاتے، پھر اس کے بعد وہ ان کے مائک بند کرتا ہے، مائک بند کر کے ان لوگوں کو بٹھا کے اپنے پروگرام میں ان کی ٹکا کی عزت افزائی کرتا ہے، پتہ نہیں لوگ جاتے کیوں ہیں۔ تو یہ لوگ چلے جاتے، وہ بھی مذاق اڑا رہا ہے، باقی چینلز بھی مذاق اڑا رہے ہیں، میجر گورو آریہ بھی بیٹھ کے مذاق اڑا رہا ہے، وہ لوگ جن کو پاکستانی جواب دیتے وہ سب کے سب بیٹھ کے نواز شریف کی، خواجہ آصف کی ان باتوں کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے اور حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کمال کیا ہے، جو میاں نواز شریف صاحب نے کمال کیا ہے، یہ ہے نقصان پہنچانے والی چیز۔ اصل میں یہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو عام صارف ہیں، ان کو اب بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی کالا ویگو، کبھی سفید ویگو۔ سنم جاوید کے ساتھ آج خبر آ رہی ہے کہ سفید رنگ کا ویگو ڈالا تھا، گرفتار کر لیا، پھر اس کے بعد ان کے والد ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تو یہ کام ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ریئیکشن آتا ہے، تو ریئیکشن آ رہا ہے۔ ان کے شوہر وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، عتیق جو ہیں، عتیق ریاض، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور مشتبہ پرچے میں ڈال دو۔ یعنی مشتبہ پرچے میں ہوتا یہ کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا، میں نے دیکھا تھا، ان کے ساتھ 40 نامعلوم افراد تھے۔ اب یہ جو 40 نامعلوم ہے، اس میں جس کو چاہے فٹ کر دو، عتیق ریاض کو بھی ڈال دو، مشتبہ پرچے میں ڈال دو، وہ جو وائرل آڈیو ہے اس میں نکلا ہے۔ تو یہ والے کمالات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز، میرا ایک سورس ہے مسلم لیگ نون میں، ایک سے زائد نہیں لیکن ایک سورس ہے جس سے میں ہمیشہ اکثر و بیشتر چیزیں معلوم کرتا ہوں۔ تو یہ جو بحث ہو رہی تھی نا کہ عمران خان صاحب کو APC میں آنا چاہیے، عمران خان صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کے پیچھے قوم ہے اور ان کے آنے سے فرق پڑے گا، وہ جو پیغام دیں گے وہ پیغام بڑا میٹر کرے گا، تو عمران خان کو APC میں لایا جائے، عمران خان وہاں پر ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے کیمپ میں سوچ کیا ہے عمران خان صاحب کو لانے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ایک آدھ جگہ سے یہ آواز آئی کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے، پھر جو فیصل واوڈا نے کہا، تو فیصل واوڈا چونکہ ان کے بڑے قریب ہیں اس لیے کہا گیا کہ سلسلے میں بات کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس APC میں لایا جائے جو ہونے جا رہی ہے۔ لیکن
پھر مسلم لیگ نون کی اکثریت نے نون لیگ کے بڑوں کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے یہ بات مت کریں، اجازت نہیں ملے گی، تو اس لیے عمران خان کو لانے کی بات ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ مسلم لیگ نون کے سورس کا کہنا ہے کہ پھر پارٹی کے اکثر لوگوں نے یہ سمجھایا قیادت کو کہ اگر آپ کہیں سوچ بھی رہے، اول تو قیادت ایسا سوچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کہیں سوچ بھی رہے ہیں تو ایسا مت سوچیے گا کیونکہ یہ ہوگا نہیں، تو یہ قیادت کو بتایا گیا ہے۔ آخری چیز، خیبر پختونخوا اسمبلی نے 2 قراردادیں منظور کی ہیں۔ ایک قرارداد انہوں نے منظور کی، انڈیا کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، تو انڈیا کے اس دعوے کے خلاف مذمتی قرارداد، پاکستان پر الزام لگایا گیا، پاکستان کا پانی روکا گیا، انڈس واٹر ٹریٹی معطل کیا گیا، انڈیا نے اس کے بعد جو سٹیپس اٹھائے، تو انڈیا کے خلاف مذمتی قرارداد۔ دوسرا، علی وزیر، محسن داوڑ علی وزیر آپ کو پتا ہے، علی وزیر کی رہائی کے لیے قرارداد یہ منظور کی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی نے۔ اور آپ ایک چیز دیکھیے، اس کو ان میں سے ایک کو پیش کیا احمد کنڈی نے۔ احمد کنڈی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، اور ایک کو پیش کیا نثار باز نے ANP کے۔ تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ یونٹی نظر آئی آپ کو، لیکن پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کہاں ہیں؟ یہ جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، یہاں سے آنے والی صدا کہاں پر ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے سامنے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔